السلام علیکم، مائی نیم از رمشا اینڈ آئی ایم اے نیوٹریشنسٹ۔ آج ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ہیلتھ بینیفٹس آف کیرم سیڈس کے۔ آج ہم لوگوں نے کیرم سیڈس کے جو ہے اجوائن کے جو ہے وہ بینیفٹس بھی دیکھنے ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز دیکھنے ہیں، اس سینس میں کہ کون سا ایج گروپ ہے جس کے لیے کیرم سیڈس اچھے نہیں ہیں۔ تو آج ہم لوگ جو ہے اس ویڈیو میں اجوائن کے ہیلتھ بینیفٹس بھی دیکھیں گے اور کس ایج گروپ کے لیے جو ہے اجوائن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اینیمل اسٹڈیز نے شو کیا ہے کہ کیرم سیڈس جو اجوائن ہے اس کا پاؤڈر اور اس کا نچوڑ یہ ہائی ڈوزز میں ریڈیوس کر سکتا ہے آپ کا بڑھا ہوا کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ لیول کو، بوتھ آف وچ جو دونوں ہی جو ہیں وہ رسک فیکٹرز ہیں فار ہارٹ ڈیزیز کے۔ یعنی کہ اینیمل اسٹڈیز جو ہے اینیمل پہ جو اسٹڈیز ہوئی ہیں اس نے یہ چیز شو کی ہے کہ اجوائن کا پاؤڈر اور اس کا ایکسٹریکٹ ہائی ڈوزز میں ریڈیوس کر سکتا ہے آپ کا بڑھا ہوا کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ لیول کو۔ ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے وہ ٹائپ آف فیٹ ہے، اس کے لیول کو یہ کم کر سکتا ہے۔ اور ان دونوں سے یہ دونوں جو ہیں رسک فیکٹرز ہیں ہارٹ ڈیزیز کے، کہ ان دونوں سے جو ہے وہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں لوئر بلڈ پریشر اجوائن کا جو استعمال ہے وہ ہیلپ کر سکتا ہے آپ کے بلڈ پریشر کو لو کرنے میں لیکن ابھی اس کی جو کرنٹ ریسرچ ہے وہ لیمیٹڈ ہے اینیمل اسٹڈیز تک کے۔ جو ابھی تک یہ ریسرچ جو ہے وہ صرف اینیمل اسٹڈیز تک محدود ہے، اور ریسرچ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اجوائن کا استعمال بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ریسرچ ہے، دیر از سم ایویڈنس، کچھ ایسے ایویڈنس ہیں، کچھ ایسی ریسرچ ہوئی ہے جو کہ بتاتی ہیں، کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں، کچھ ایسے کیسز آئے ہیں کہ جو کیرم سیڈس ہیں جو کہ اجوائن ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے۔ آپ جو اجوائن ہے اس کا استعمال جو ہے وہ امپروو کر سکتا ہے آپ کی بد ہضمی کو، لیکن یہ جو ریسرچ ہے یہ صرف اینیمل اسٹڈیز تک ہی ابھی محدود ہے، کہ جو ہے انسانوں میں جو ہے یہ بھی یہ ریسرچ جو ہے وہ نہیں کی گئی، لیکن یہ صرف ریسرچ جو ہے وہ ابھی اینیمل اسٹڈیز تک ہی لمیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں پریونٹ کافنگ اینڈ امپروو ایئر فلو، کچھ دیر از لمیٹڈ ریسرچ، کچھ جو لمیٹڈ ریسرچ ہے وہ یہ چیز شو کرتی ہے کہ کیرم سیڈس جو اجوائن ہے وہ میں ہیو اینٹی کفنگ افیکٹ، کہ جو ہے وہ آپ کو جو اجوائن ہے اس کے اینٹی کفنگ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو کف ہے اور اگر آپ کو کھانسی ہے اور اگر آپ اجوائن لے رہے ہیں تو اس سے آپ کی کھانسی جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے، یا اگر آپ کھانسی سے بچنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اجوائن کا استعمال کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ کوڈ ہیلپ، اور اجوائن جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے کہ وہ انکریز کرے، کہ وہ بڑھائے ایئر فلو ٹو دا لنگس، آپ کے لنگس میں ہوا کے فلو کو۔ تو یہ ایک اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو کھانسی کے جو لوگ پیشنٹس ہیں کھانسی کے، یا جو کھانسی سے بچنا چاہتے ہیں، وہ بھی اجوائن کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ان کو جو ہے وہ اچھا فائدہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اجوائن کا کیا فائدہ ہے، ہیز اینٹی انفلیمیٹری افیکٹس، یعنی کہ جو اجوائن ہے اس کے جو ہے اینٹی انفلیمیٹری افیکٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ انفلیمیٹری کا مطلب ہوتا ہے، انفلیمیشن کا مطلب ہوتا ہے سوزش، یعنی کہ ریڈنس، یعنی کہ پین، یعنی کہ اگر آپ کو آپ کی باڈی میں کہیں سویلنگ ہے یا پین ہے یا ریڈنس ہے تو اس کو انفلیمیشن کہتے ہیں۔ اور اجوائن کے جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری افیکٹس ہیں، کہ وہ جو اگر آپ کی سوزش ہوئی ہوئی ہے، ریڈنس ہے، پین ہے، تو اس کو ختم کرنے کی جو طاقت ہے وہ بھی اجوائن میں پائی جاتی ہے۔ کچھ ایویڈنس، کچھ ایسے ریسرچ جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں، کچھ ایویڈنس، کچھ ثبوت، کچھ ریسرچ سجیسٹ کرتی ہے کہ جو کیرم سیڈس ہیں، جو اجوائن ہے، اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، میں ہیو اس کا ہو سکتا ہے اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز، اس میں جو ہے وہ اس کی اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ریسرچ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے اینیملز تک ہی۔ ابھی تک ہم لوگوں نے جتنے بھی جو فائدے دیکھے اجوائن کے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ اس کا جو ریسرچ ہے وہ لمیٹڈ ہے اینیمل اسٹڈیز تک ہی۔
تو کون کون سے ہم لوگوں نے فائدے دیکھے اجوائن کے، وہ ہم بعد میں اس کو ایک دفعہ اوور ویو لے لیں گے، لیکن ابھی اس کے جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف آتے ہیں۔ اجوائن کے ڈس ایڈوانٹیجز مطلب کہ کون سا ایسے ایج گروپ ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اجوائن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ موسٹلی لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اجوائن سیف ہے سب کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے، اجوائن سب کے لیے سیف نہیں ہے۔ کچھ لوگ کچھ جو ایج گروپ ہے ان لوگوں کے لیے اجوائن بالکل بھی سیف نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ چیز اجوائن کا استعمال جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ فار موسٹ پیپل، بہت سے لوگوں کے لیے کیرم سیڈس یعنی کہ اجوائن جو ہے وہ سیف ہوتی ہے کنزیوم کرنے کے لیے، کہ وہ ایزیلی سیفلی اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسٹل پریگننٹ اور بریسٹ فیڈنگ وومن شوڈ اوائڈ دیم، لیکن پھر بھی جو پریگننٹ اور دودھ پلانے والی عورتیں ہیں ان کو جو ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ڈینجرس افیکٹس جو ہیں وہ فیٹل ہیلتھ پہ یعنی کہ بچے کی ہیلتھ پہ اس کے جو ہے وہ ڈینجرس افیکٹس ہو سکتے ہیں، انکلوڈنگ پوٹینشیل برتھ ڈیفیکٹس، یعنی کہ برتھ ڈیفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہے مس کیریج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے جو ڈس ایڈوانٹیج ہیں جو کہ کیرم سیڈس کے ہیں، کیرم سیڈس سے مراد اجوائن ہوتی ہے، تو اجوائن کے جو ہے وہ جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یعنی کہ کون سے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ پریگننٹ اور بریسٹ فیڈنگ وومن جو ہے ان کو جو ہے یہ جو ہے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے پوٹینشلی ڈینجرس افیکٹس جو ہیں وہ فیٹل کی ہیلتھ پہ ہو سکتے ہیں۔ فیٹل سے مراد آپ چھوٹا بچہ لے لیں جو کہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، انکلوڈنگ پوٹینشیل برتھ ڈیفیکٹس، اور اس سے جو ہے وہ انکلوڈنگ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس میں جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پوٹینشیل برتھ ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں، کہ برتھ کے ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں، اور جو ہے مس کیریج بھی ہو سکتا ہے کس سے؟ اجوائن کے استعمال سے۔ تو یہ تو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اجوائن کے جو کہ ہم لوگوں نے دیکھے کہ یہ ایج گروپ ایسا ہے جس کو کہ اجوائن سے بچنا چاہیے، کہ اس کے کتنے زیادہ جو ہے وہ نقصانات ہیں، کہ اس سے برتھ ڈیفیکٹ یا مس کیریج بھی ہو سکتا ہے اجوائن کے استعمال سے۔ تو پریگننٹ وومن اور لیکٹیٹنگ وومن جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں ان کو اجوائن سے بچنا چاہیے۔ یہ موسٹلی لوگ نہیں بتاتے اور وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ سب اجوائن کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور بتانا چاہیے کہ اجوائن جو ہے اس کا استعمال کس ایج گروپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ پریگننٹ وومن اور لیکٹیٹنگ وومن کو اجوائن سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے جو ہے وہ ڈینجرس افیکٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو بتا دیا میں نے آپ کو کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کہ کون سا ایج گروپ ہے جو کہ اجوائن کا استعمال نہیں کر سکتا، وہ پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ وومن ہے۔ تو یہ تھے ڈس ایڈوانٹیجز، یہ مطلب یہ وہ ایج گروپ جس کو اس اجوائن سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے جو ہم لوگوں نے ہیلتھ بینیفٹس دیکھے، ہیلتھ بینیفٹس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کے جو ہے وہ زیادہ تر جو ہم نے ہیلتھ بینیفٹس دیکھے ہیں اجوائن کے وہ یہی دیکھے ہیں کہ اس کی جو اینیمل اسٹڈیز تک ہی موسٹلی جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں، لیکن انسانوں پہ جو ہے اس کی ابھی اتنی ریسرچ جو ہے وہ نہیں ہوئی، لیکن جو ہے جتنی بھی ہمیں ریسرچ ملی ہے ابھی تک فی الحال وہ جانوروں کی اسٹڈیز تک ہی لمیٹڈ ہے، جس میں کہ یہ ہے کہ آپ کا کولیسٹرول کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، انڈائجیشن کا جو پرابلم ہے اس میں ہیلپ مل سکتی ہے، آپ کی کفنگ، آپ کی کھانسی میں آپ کو مدد مل سکتی ہے، آپ کی اینٹی انفلیمیٹری افیکٹس ہو سکتے ہیں، غیر سوزشی افیکٹس ہو سکتے ہیں اجوائن کے۔ لیکن یہ سارے جو افیکٹس ہیں، جو سارے جو فائدے ہیں اجوائن کے، یہ موسٹلی جو ہے وہ اینیمل اسٹڈیز تک ہی لمیٹڈ ہیں، لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ انسان تب لیں گے یا لے سکتے ہیں جب کہ اس کی پراپر جو ریسرچ ہے وہ انسانوں پہ ہو۔ تو